اچھا ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس کا کرکس اگر میں یوتھ کو بتاؤں کہ ایک تو ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے کی سپورٹ سسٹم. بالکل، کیونکہ یو کین ناٹ فائٹ دس تھنگ آن یور اون، یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ سسٹم. اف دیر از نو ون دین لیٹ اٹ بی یور کاؤنسلر، لیٹ اٹ بی سم ون ہو از ریلیجس مائنڈیڈ. اس سے شیئر کریں، اس کو کہیں مجھ پہ نظر رکھے. کوئی دوست ہو سکتا ہے، ماں باپ بیسٹ ہیں جیسے کہ آپ نے کہا. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ اوبیسلی ہیبٹس کو چینج کرنا، بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس سے ریپلیس کرنا، اور 15 منٹ رول جو آپ نے کہا، اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا، گھٹنے نہ ٹیکنا اس کے آگے، اور فالوئنگ اے بیڈ ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. اور سب سے امپورٹنٹ علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے. کیا ہے میرے رب کہ یہ چیز میرے اوپر حاوی ہو چکی ہے، یہ چھڑوا دے یا اللہ. کچھ ہو جائے، یہ چیز میرے سے چھوٹ جائے، میں اس سے دور ہو جاؤں، مجھے اس سے کراہت آ جائے، نفرت آ جائے. جیسے کہ وہ دعا ہے جی ایک اور دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. کیا ہے میرے رب ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے، اور گناہ کو، کفر کو، فسق کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے، مجھے اس سے دور کر دے. تو لٹرلی جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ان چیزوں سے کراہت آنا شروع ہوتی. پیپل تھنک کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ، از دس سم تھنگ ٹو ڈو. لٹرلی امیجز سے ان چیزوں سے کراہت آنے لگ جاتی. تو دعا از ویری امپورٹنٹ. میں آج نا علی کسی سے بات میری چل رہی تھی تو اس نے کہا میں دعا مانگتی ہوں، نہیں ہاں خاتون ہی تھی بالکل، میں دعا مانگتی ہوں بھائی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دعاؤں سے کیا ہوگا. تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، اور میرا وہ جواب سب کے لیے ہے. صحیح. کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں سوچتا تھا یار دعا اللہ کو پتا ہے نا دعا کیوں مانگنی ہے. صحیح. تو میرا یہ جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اللہ کو نہیں پتا تھا نا کہ ان کو کیا چاہیے. جی جی. تو وہ ساری رات کھڑے ہو کے دعائیں کیوں مانگتے تھے. اللہ کے نبی ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. نبی تو نبی اللہ کا محبوب، سب سے خوبصورت پیارا نبی اللہ کا، تو وہ دعا سے اٹھتا ہی نہیں تھا. غزوہ مجھے یاد ہے، غزوہ خندق کے موقع پہ کنفرم تھا مسلمانوں نے جیتنا. ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتانا تھا مسلمانوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے واقعہ کہ کس طرح انہوں نے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے سردی اور وہ ہوا تیز چلائی. ہاں اور پھر وہ جو تھے مشرکین وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے کہ تو ٹھنڈ بہت زیادہ. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کیا نام تھا اس بندے کا، پوری سیرہ میں ایک ہی جگہ ذکر ہے کہ اس نے آ کے جو دونوں طرف جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا کہ جنگ جو ہے وہ ڈیسیٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ الخداع، میں بھول گئی حدیث عربی میں. تو وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کی ایگزامپل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا تو چھوڑی ہی نہیں، اصل میں دعا نے جتایا، سجدے سے نہیں اٹھتے تھے. ساری ٹیکنیکس لگائی اللہ کے نبی نے غزوہ خندق پہ، لیکن اصل جو چیز جس نے جتایا ہے نا وہ دعا تھی. غزوہ بدر کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہ آج تیرے 313 ہیں. سبحان اللہ. ان کا تو اگر آج تمہیں لاج نہ رکھی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھو اس کے فوراً بعد احد میں سرزنش ہوئی. صحیح. شاید دعا کی کمی ہوگی، صحیح، شاید دوا کی کمی ہوگی، مطلب اسباب پہ زیادہ رائے کرنے لگ گئے تھے، رائٹ. تو دعا میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھائی دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. غزوہ احد میں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ پھر گئے. ہاں دیٹس وائی. اور نبی کی بات سے ہم جب بھی پھریں گے، یہاں بھی ریئل لائف میں بھی، اس کیس میں بھی ہم نبی کی بات سے، نبی نے آئیڈینٹیفائی کرایا کہ یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، برائی میں نہ پڑو. اب دیکھیں علی بھائی، لیٹ می ٹیل یو کہ میمز بہت کامن ہے آج کل، میم کلچر یوتھ میں. اب سچ تھنگز ڈیڈن دی ہارٹ. A dead heart will obviously get attracted to such things, such images and porn and stuff. جب آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، جب آپ گفتگو میں خیال نہیں کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو فلتھی ہے، آپ کی لینگویج فلتھی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن سے آپ نیگیٹو انرجی لے رہے ہیں، آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جو نیگیٹو انرجی سے بھرپور ہے. So what do you expect? Obviously دل ڈیڈ ہوگا اور پھر ایسی چیزیں آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو جائیں. علی میرا بڑا دل دکھتا ہے، ہم گالیاں دیتے ہوئے سب سے زیادہ ماں اور بہن کو ذلیل کرتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. یار ان کا کیا قصور ہے ایسے ہی کہ آپ کو اس کے علاوہ گالی کوئی نہیں ملتی.
اور یہ فیشن ہے ہمارے یوتھ میں, یہ باقاعدہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے جی کہ بڑا کول ہے جو اس طرح کی گالیاں جو ہے. مجھے کبھی کوئی کہہ دے نا تو میں سے کہتا ہوں بھائی صاحب انہوں نے مذاق کیا, میں نے کہا یہ مذاق اپنے تک رکھو, یہ میرے سے مذاق کرنے والا نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ, اور یہ میں آج نہیں کرتا, یہ میں 1991 میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا, میں 1991 سے لے کے آج تک میں ہمیشہ روک دیتا ہوں کہ بھائی صاحب میرے ساتھ مذاق میں بھی یہ یوز نہ کرو, I want to get away from it. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویلیو, لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی ویلیو نہیں ہے, اپنے بیٹوں کو عورتوں کی ویلیو سکھائیں. میری بہنوں, آپ خود ڈی ویلیو کرواتے ہو جب آپ اس طرح کی گالیاں چیزوں کو سن کے آپ برداشت کرتے ہو. صحیح, روکو انہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہاں پر اس طرح کے ایشوز ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری عادات اتوار ابھی بھی وہی ہے کہ ہم ستی ہونا ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں.